بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج آپ کے لیے ویڈیو لے کے آئے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جائے پیدائش۔ لائبریری مکہ مکرمہ میں شب بنو ہاشم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جائے پیدائش پر بنائی گئی ہے، جو ربیع الاول میں ہاتھی کے سال اپریل 571 عیسوی میں پیدا ہوئے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شجرہ نسب حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد عبداللہ کا انتقال آپ کی ولادت سے تقریباً 6 ماہ قبل ہو گیا تھا۔ وہ شمال میں غزوہ الشام کی تجارتی مہم پر گئے تھے اور واپسی پر انہوں نے یثرب بعد میں مدینہ کے نام سے جانا گیا۔ میں اپنی دادی کے خاندان کے ساتھ قیام کیا۔ وہ بیمار ہوئے وفات پا گئے اور وہیں دفن ہوئے۔ اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یتیم پیدا ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت جب ان کی والدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاملہ تھی، انہوں نے خواب دیکھا کہ ان کے جسم کے نچلے حصے سے ایک نور خارج ہوا، اس سے شام کے محلات روشن ہو گئے۔ جب ان کی زچگی ہوئی تو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ شفا بنت عمرو نے دائی کے طور پر کام کیا۔ عبد المطلب کو اپنے پوتے کی ولادت کی خبر خوشی بن کر ملی۔ وہ نوزائیدہ بچے کو خانہ کعبہ لے گئے اور اللہ کا شکر ادا کیا، یہ یقین رکھتے ہوئے کہ ان کے پوتے کی تعریف کی جائے گی۔ عبد المطلب نے اس بچے کا نام محمد رکھا، جس کا مطلب ہے وہ جس کی تعریف کی جاتی ہے۔ عرب روایات کی مد نظر رکھتے ہوئے انہوں نے بچے کا سر منڈوایا اور اس کے بعد اپنے ساتھی مکہ والوں کو دعوت دی۔ ابو الفدا کی روایت کے مطابق جب لوگوں نے عبد المطلب سے پوچھا کہ آپ نے اپنے نواسے کو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیوں کہا اور اپنے آباء و اجداد کے ناموں پر ترجیح دی، تو انہوں نے جواب دیا کہ میری یہ خواہش ہے کہ میرے پوتے کی تعریف کی جائے، اور پوری دنیا نے اس نام کی تعریف کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرورش حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہلے ان کی والدہ نے پالا اور پھر ان کے والد کی غلام ام ایمن نے، ایک جیشی ایتھیوپائی جس کا اصل نام برکہ تھا، اس نے اسلام قبول کیا اور مدینہ ہجرت کی، جہاں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے 6 ماہ بعد ان کا انتقال ہو گیا۔ اس طرح برکہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ اعزاز حاصل ہوا کہ وہ سب سے زیادہ عرصے تک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ابو لہب کی لونڈی صوبیہ نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرورش کی۔ اس وقت صوبیہ اپنے بچے مسروق کے علاوہ حمزہ بن عبد المطلب اور ابو سلمہ بن عبد المخزومی کو بھی دودھ پلا رہی تھی، لہٰذا یہ رضاعی بھائی بن گئے، کیونکہ وہ ایک ہی چھاتی سے پالے گئے تھے۔ صوبیہ نے 7 دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دودھ پلایا اور 8ویں دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صحرا میں پالنے کے لیے قبیلہ بنی سعد کی حلیمہ کے سپرد کر دیا گیا۔ پیدائش کے وقت معجزاتی واقعات۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے وقت کچھ معجزاتی واقعات پیش آئے تھے، تاہم ان میں سے اکثر مستند نہیں ہیں اور اس لیے فیصلہ کن ثبوت کے طور پر
ان پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا۔ اس میں وہ روایت بھی شامل ہے جس میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ کسری کے محل کی کچھ گیلریاں ٹوٹ کر گر گئیں اور موجسیوں کی مقدس آگ جو کہ فارس کے مندر میں 1000 سال سے جل رہی تھی بجھ گئی کہ جہیل ساوا عراق میں کہ کچھ گرجا غیر مندم ہو کر ڈوب گئے۔ البتہ یہ صحیح ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اپنے والد ابراہیل علیہ السلام کی دعا اور عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت کا نتیجہ ہوں، اور میری ماں جب اس نے مجھے جنا تو دیکھا کہ اس سے ایک روشنی نکلی جس نے شام کے محلات کو روشن کر دیا۔ تاریخ پیدائش کے بارے میں اہل علم کا ترجیحی نظریہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت 8 یا 9 ربیع الاول 19 یا 20 اپریل 571 عیسوی کو ہوئی تھی، جبکہ کچھ کہتے ہیں کہ 1 یا 2 ربیع الاول 12 یا 13 اپریل 571 ممکنہ تاریخیں ہیں۔ بعض کا خیال ہے کہ یہ 12 ربیع الاول ہے۔ اختلاف رائے سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح تاریخ ولادت کے بارے میں علماء کے درمیان کوئی متفقہ موقف نہیں ہے۔ پیر کا دن بابرکت دن ہے، کیونکہ امام احمد سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے دن پیدا ہوئے، سوموار کے دن نبوت دی گئی اور اسی دن وفات پائی۔ ایک سوموار کو مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ روانہ ہوئے، سوموار کے دن مدینہ منورہ پہنچے اور سوموار کو حجر اسود کو اٹھایا۔ نسب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شجرہ نسب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں عبداللہ کے بیٹے، عبد المطلب کے بیٹے، ہاشم کے بیٹے، مناف کے بیٹے جو کہ قصہ کے بیٹے ہیں، کلاب بن مراب ابن کعب ابن لوہی ابن غالب بن مہر بن مالک بن النضر جو کہ کنانہ کے بیٹے تھے، حزیمہ، مدرکہ، الیاس، مدر، نزار، معاد، عدنان جو کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے جو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جائے پیدائش کے ساتھ کیا ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جائے پیدائش کے ساتھ کیا ہوا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی تو عقیل بن ابی طالب نے غیر کو ضبط کر لیا۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی تھے اور اس وقت مسلمان نہیں تھے۔ 632 عیسوی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد یہ غیر ابتدا میں عقیل بن ابی طالب کے خاندان کے ہاتھ میں رہا، پھر اس سے محمد بن یوسف الثقفی نے خریدا جو حجاج بن یوسف کے بھائی تھے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ جائیداد بہت سے ابتدائی کتابوں میں محمد بن یوسف کی ملکیت کے طور پر درج ہے۔ جب عباسی خلفیہ ہارون الرشید کی والدہ الخزران نے 1 سال حج کیا تو انہوں نے یہ جائیداد خریدی۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جائے پیدائش کو مسجد میں تبدیل کر دیا جہاں لوگ نماز پڑھتے تھے، اور یہ دیکھنے کے لیے بھی جاتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہاں پیدا ہوئے تھے۔ یہ گھر کئی صدیوں تک ایک چھوٹی مسجد کے طور پر کام کرتا رہا اور اس سے مختلف حفاظ نے صدیوں کے دوران محفوظ برقرار رکھا، اور اس کی تزئین و آرائش کی بشمول عباسی خلفائے ایمن النصیر جنہوں نے 576 ہجری میں اس کی تزئین اور آرائش کی۔
اس کی اندرونی ترتیب کو بھی برقرار رکھا گیا۔ مسجد 20ویں صدی کے آخر سے نقشوں پر نظر آتی رہی۔ سال 1950 تک مسجد کا وجود نہیں تھا۔ اس وقت کی اہم مذہبی شخصیات کے دباؤ میں نئی سعودی حکومت نے غیر اور دیگر اہم تاریخی مقامات کو اس خوف سے برابر کر دیا تھا کہ لوگ انہیں مبالغہ آمیز تعظیم کا ذریعہ بنائیں گے۔ لائبریری میں تبدیلی۔ تاہم اس وقت مکہ کے معیر شیخ عباس یوسف قطان ان پیش رفت سے گھبرا گئے۔ وہ سائٹ کا کنٹرول حاصل کرنے کے لیے قانونی دستاویز حاصل کرنے میں کامیاب رہا اور 1953 میں گھر کی بنیادوں کے اوپر ایک چھوٹی لائبریری قائم کی۔ لائبریری مستطیل شکل میں 2 چھوٹی منزلوں پر مشتمل ہے، جس کا مرکزی اگوڑا مغرب کی طرف مسجد الحرام کی طرف ہے۔ اس میں مخطوطات کا ایک بڑا ذخیرہ اور بہت سے نایاب مقامی عرب اور اسلامی اخبارات و رسالے موجود ہیں۔